بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیج نیوز میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں محترم رانا عدیل ممتاز صاحب۔ رانا صاحب جو ہیں وہ ایپیکس گروپ آف کالجز کے CEO ہیں۔ رانا صاحب گزشتہ 22 برس سے تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں۔ بہت بڑے بڑے ریپیوٹیبل ادارے جو ہیں ان کو انہوں نے چلایا ہے۔ انتہائی قلیل مدت میں ایپیکس گروپ کو انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا اور اس وقت کم از کم 17,000 کے لگ بھگ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں اور ان کے تعلیمی ادارے پنجاب بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں جناب رانا عدیل ممتاز صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر خوش آمدید آپ کو۔ بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور اسی طرح خلیج نیوز کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آج موقع ملا کچھ سیکھنے سکھانے کا، کچھ بتانے کا۔ تو کوشش یہ کریں گے کہ آپ سے بھی کچھ میں سیکھ رہا ہوں اور جو سننے والے ہیں ان تک بھی ہم کو اپنی اچھی بات، جو بات ان کے کام آ سکے، وہ بھی ہم پہنچائیں۔ بہت مہربانی۔ بالکل سے ناظرین، یہاں خلیج نیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا عدیل ممتاز صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایپیکس گروپ آف کالجز کے۔ بلند آہنگ ہیں، ماشاءاللہ گفتگو کرنے کا بہت ڈھنگ آتا ہے، استاد ہیں اور استادوں کی طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ رانا صاحب ایک بات بتائیے جناب کہ تقریباً 3 کروڑ بچے جو ہیں ان کو تو سکول ہی میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو چھوڑیے کہ وہ فیس کتنی ہے، مثلا آپ جو جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کے اندر جو ہے حب الوطنی پیدا کر دی، اسلام سے محبت پیدا کر دی، ان کے اندر جو ہے وہ سوچ پیدا کر دی، لیکن آپ نے کبھی سوچا ایز اے ایجوکیشنسٹ کہ یہ سفر کہیں جا کر مکمل بھی ہوگا یا نہیں؟ کیا ہمیں گورنمنٹ سیکٹر پہ کیا کرنا چاہیے، پرائیویٹ پبلک سیکٹر پہ کیا کرنا چاہیے کہ ہم یہ 6-7 کروڑ بچے جو ہیں ان کو بہتر نسلیں بنا سکیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو آپ بات کریں نا سفر کی تکمیل، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سفر ہے اس کی تکمیل کوئی نہیں ہے، اس کی ڈائریکشن امپورٹنٹ ہے، اچھا، اس کی سپیڈ امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ کی نیت کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ ادروائز تو جو آپ نے آج بیج بویا ہے یہ آنے والی نسلوں میں اگر صحیح جگہ بویا ہے، اس کی آبیاری ٹھیک کی ہے، تو آنے والی نسلیں اس کا فائدہ لیں گے۔ اچھا، دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، ابھی کوئی 2.5 سے 3 کروڑ جو بچے ابھی اسکولز میں نہیں جا رہے، دیکھیں آج 2 باتیں ہیں نا۔ ایک بات تو میں صرف اس بات پہ کڑوں کہ سرکار کیا کر رہی ہے، اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ میں وہ کام کروں جو میرے حصے کا کام ہے۔ تو جہاں تک سرکار کے کام کی بات ہے، بھلا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ہم اس بات پہ وقت ضائع نہیں کرتے کہ سرکار کیا کر رہی ہے، بیگ صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہا ہے بھائی کیا، ہم یہ سوچتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے حصے کا کام کتنا ٹھیک کر رہے ہیں۔ جہاں تک سرکار کی بات ہے تو یہ تو بچے کو ہی زبان پہ ہے کہ آپ ایجوکیشن سیکٹر دیکھ لیں، آپ ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں، آپ اپنی جوڈیشری دیکھ لیں، آپ اپنے لا اینڈ آرڈر کے ادارے دیکھ لیں، ہم بری طرح اس میں فیل ہو گئے، کیونکہ جس ادارے میں سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے اس ادارے کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ عدل و انصاف کا۔ جب عدل و انصاف اداروں میں آئے گا تو تعلیمی ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں تعلیمی ادارے پہلے پکڑ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نے بنیاد ہی ٹھیک نہیں کی نا۔ مطلب ایک بیماری جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہے، اس کی وجہ سے ایک پرابلم آ رہا ہے آپ کو نی پہ، تو آپ نے نی کا علاج شروع کر دیا، تو کتنی دیر ٹھیک کر لیں گے جب تک آپ اس کی بنیاد کو نہیں پکڑیں گے۔ تو بنیاد ہے لیک آف جسٹس، کہ آپ میرٹ پہ بندے نہیں رکھ رہے۔ آپ جو کریکولم ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہیں جو امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ بھلے ٹیم کا حصہ ہوں، لیکن لوکل ہمارا جو 2 قومی نظریہ ہے، جو لوکلی ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے ملک کی ضرورت ہے، جب وہ اس کے ساتھ انکلکیٹ نہیں کرے گا، آپ ٹیکنالوجی لے لیں ان کی، لیکن آپ آئیڈیالوجی تو نہیں لے سکتے۔ آئیڈیالوجی تو آپ کی اپنی ہے۔ آپ یہاں تو خیر وہ جنہوں نے نشاندہی کی بیوروکریٹ نے کہ یہ اس میں خناس بھر دیا آپ نے، ان کو نکال ہی دیا انہوں نے۔ ایسے ہی ہے نا بات، تو جسٹس، جب آپ کے پاس جسٹس نہیں ہے، مطلب میں نے اسی لیے تعلیمی ادارے میں کیا کیا ہونے والا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ کریکولم ڈیولپمنٹ ہے، ٹیسٹنگ سسٹم امپروو کرنے کی ضرورت ہے، نئے سکولز بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے تو کیا کیا، اپنے بنائے ہوئے سرکاری سکولز
آپ نے ٹھیکے پہ دے دیے، تو آپ نے تو خود ویلکم کیا نا. جب ایک ویکیوم ہے، اس ویکیوم میں کوئی تو آئے گا نا. اگر سرکار نہیں آئے گی تو پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. اور دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر کو برا نہیں جانا جاتا. آج دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں اگر شمار ہوتا ہے ہارورڈ یونیورسٹی کا تو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے. لوگ لاکھوں کروڑ روپے بھر کے وہاں جاتے ہیں. میرٹ کی بھی سیٹیں سیم لائک ہمارے اداروں میں بھی یہ صورت ہے، حالانکہ میرٹ پہ بھی ہے، پیسے والا بھی آئے گا. اسی طرح آپ دیکھ لیں آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں، گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں، ان میں سیلف فائنینس کی سیٹیں. تو دنیا میں یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ایک عجیب رواج ہو گیا ہے کہ جی ایجوکیشن پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ انٹر تک میٹرک تک آپ اپنے ادارے اچھے کریں، پرائیویٹ ختم کرتے ہیں. یو ایس اے جیسے ملک میں انٹر تک گورنمنٹ سیکٹر کے بھی ہیں، پرائیویٹ بھی اسکولز موجود، چوائس از یورز. لیکن اگر آپ اس کی بنیادی ضروریات ہی اس اسکول میں نہیں پوری کر رہے تو وہ لازمی وہ والد بھلے کسی کی جیب کاٹے گا، بھلے کسی کی رشوت لے گا، وہ کہے گا میرا بچہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے کیوں پڑھے. صحیح کہ میرا بچہ ایک ایسے استاد سے کیوں پڑھے جس کی اپنی سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے. اس استاد سے پڑھنا کیا اس غریب کے مقدر میں لکھ دیا گیا جو استاد اس کا مستقبل بنانے کی بجائے اس کی سوچ کا، اس کے سوال کرنے کی صلاحیت کا بیڑا غرق کر دیتا. تو وہ بیچارہ پھر کیا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ وہ رشوت لیتا ہے، جیب کاٹتا اور وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتا. یہ جتنے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یہ آپ کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے ویسے، کیونکہ آپ 22 سال سے اس میں ہیں. آپ نے جتنی نسلیں پیدا کی ہیں وہ ملک کی مسائل سے اور مصائب سے بالکل الگ تھلگ رہنے والے لوگ ہیں. وہ نمبروں کی گیم میں ہے، وہ سٹیٹس کی گیم ہے، ٹھیک ہے. ان کی دنیا ہی الگ پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے پیسہ دے کر جو ہے وہ تعلیم خرید لی ہے. تو آپ کی جو پیدا کردہ نسلیں ہیں وہ سٹیٹس انجوائے کرنے کے لیے تو وزیر بن سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے ساتھ ان کا کوئی اس طرح کا جذباتی وابستگی پیدا نہیں ہو پاتی. دیکھیں میں آپ کی اس بات کو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تصویر کا ایک رخ ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر کبھی میرے ساتھ میرے کالجز کا وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے میرٹ پہ کتنی سیٹس رکھی ہیں، ہم نے نیڈ بیس کی کتنی سیٹس رکھی ہیں. اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم اینولی ایک ایوریج اسکول سے بھی کم پیسے پہ بچے کو پڑھا رہے ہیں. بھلا ہمارے اداروں کے اندر جو والدین 35-40 ہزار روپیہ سال کا افورڈ کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہمارے ہاں پڑھ رہے ہیں. ہمارا مقصد منی میکنگ نہیں ہے. ایپیکس گروپ آف کالجز کا جو کور آبجیکٹو ہے، اگر یہی کور آبجیکٹو تھا تو میں جن اداروں کے ساتھ جڑا ہوا تھا میں بہت کچھ انجوائے کر رہا تھا، مجھ سمیت میری ٹیم بہت کچھ انجوائے کر رہی تھی. تو جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تصویر کا ایک رخ ہے. یہ تصویر کا جو رخ ہے وہ ہمارے ملک کے جو چند ایلیٹ سکولز ہیں اور ایک آدھ جو ایلیٹ کالجز ہیں، اس حد تک تو میں آپ کی بات سے ڈینائی نہیں کرتا کہ وہ اسی ملک کے اندر وہ ایک الگ سی ہی جگہ پہ وہ رہتے ہیں، وہ الگ سا ہی سوچتے ہیں. لیکن ایک ادارے کے اندر سوچ ٹرانسفارم کرنی ہوتی ہے اس ادارے کے بڑوں نے. تو جیسے میں نے آپ سے بات کہی کہ جب کبھی بھی پرنسپل سے بات ہو تو ان کو میرا سمجھانے کا طریقہ کار ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ اہم ہے، اس ادارے کا سسٹم اہم ہے. تو ایک رخ تو ٹھیک ہے جو آپ نے بات کہی، لیکن آپ یہ سوچئے کہ اگر ہم 40,000 روپیہ سال پہ بچے کو پڑھا رہے ہیں تو یہ آلموسٹ کوئی 3600-3800 کے قریب فیس بنتی ہے پر منتھ. تو اسلام آباد میں آپ بلو ایوریج اسکول میں شاید اتنی فیس اس کی بھرتے ہوں گے. رانا صاحب آپ کے اب کالجز کتنے ہیں؟ کیا ہے ذرا تھوڑا سا اس کا؟ ہمارے اس وقت جی الحمدللہ 18 کے قریب جو کالجز ہیں، 17-18 کالجز ہیں پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں الحمدللہ. اگر ہم جی ٹی روڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم لاہور سے نکلتے ہیں تو مرید کے کاموں کی، گجرانوالہ، وزیر آباد، گجرات، ڈسکا، پسرور، اس کے بعد جو ہے نشہرہ ورکاں. اگر ہم دوسری سائڈ پہ نکلتے ہیں لاہور کے اندر ہمارے 4 کالجز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دیپال پور کے پاس ایک جگہ وہاں یہ جو آپ فرینچائز دے دیتے ہیں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے بھیک صاحب، بات یہ ہے کہ میں اکیلا لگا رہوں گا نا تو میں شاید کام نہیں کر سکوں گا. اگر میری آئیڈیالوجی ٹھیک ہے، میری ڈائریکشن ٹھیک ہے تو مجھے آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے آپ کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا کے اپنے کام کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اپنی آئیڈیالوجی
ود ان نو ٹائم کراچی پہنچانے میں کامیاب ہوں. لیکن اگر بیگ صاحب میرے ساتھ مل جاتے ہیں, مسٹر ایکس میرے ساتھ مل جاتے ہیں, تو میری آئیڈیالوجی, جو میری سوچ ہے, جو اس ادارے کی سوچ ہے, وہ اسلام آباد میں بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے, وہ کراچی میں بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اینگل ہے کہ جی آپ نے آگے اس کو, ہاں اگر آپ اس کو لک آفٹر ٹھیک کرتے ہیں, اگر آپ اس کی ایگزیکیوشن کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ خود اس کو مینج کرتے ہیں, تو کسی طور بھی آپ اس کو الگ سے ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے ہمیں ایک سال میں 20-25 وزٹ اپنے اداروں کے کرنے پڑتے ہیں. ہم کبھی بھی ان کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتے. ہم نے بالکل اپنے کالجز کو, اپنے سکولز کو اس اینگل پہ نہیں رکھا کہ بس دے دیا تو یہ سیاہ کریں سفید کریں. نہیں بھائی, ہم کینسل بھی کر دیتے ہیں, ہم فرنچائز واپس بھی لے لیتے ہیں, ہم خود جا کے کوالٹی مینٹین کراتے ہیں. سال میں ساری مصروفیات کے باوجود 2 ٹریننگز ٹیچرز کی میں خود کرتا ہوں. ریزن کیا ہے کہ جب تک ہم خود ان تک اپنا پیغام لے کر نہیں پہنچیں گے وہ اس کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ. اچھا, آپ تو ہیلے کالج میں پڑھتے تھے, آپ بڑے ظاہر جوان تھے اس وقت, آپ بھی جوان ہیں الحمدللہ, اور بڑے خوبصورت تھے, اور اب بھی آپ خوبصورت ہیں. اور ہیلے کا ماحول تو بہت ہی رومانٹک ماحول ہوتا ہے, اور وہاں یونیورسٹی کے بیچوں بیچ نہر بہتی ہے. ایسے ہی ہے. اور تو وہاں پھر آپ لو افیئر آپ کا کیسے چلا؟ میرا جی لو افیئرس تو دیکھیں آپ نے بڑا ایک اہم سوال کیا ہے. میں اگر اس کو ٹوٹلی ڈینائی کروں تو وہ بھی غلط ہے, اور ٹوٹلی ایکسیپٹنس بھی مشکل ہے. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایج, ہاں سٹارٹ جب ہم گئے وہاں تو تب اسلامی جمعیت طلبہ کا بہت زیادہ ہولڈ تھا. ٹھیک ہے. تو اس ہولڈ کی وجہ سے آپ اوپنلی تو کسی کو بھی جا کے, نہیں آپ جماعتیے ہو گئے تھے؟ میں کچھ ٹائم کے بعد ہو گیا تھا, مطلب میں کچھ 6 مہینے سال کے بعد میرا تعلق رہا اسلامی جمعیت. پھر تو آپ نارمل تو نہیں رہے. میرا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے رہا, میں ناظم طلبہ امور رہا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تب بھی نارمل رہے, اب بھی نارمل ہے الحمدللہ. تو لیکن ایک بات میں ضرور یہاں شیئر کروں گا اسی توسط سے, مجھے آج بھی یہ لگتا ہے کہ اداروں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے پلیٹ فارم ہونے چاہیے جو بچوں کو پالش کریں, جو بچوں کو وے آؤٹ دیں, ان کے جو اندر انرجی ہے اس انرجی کو ٹرانسفارم کرنے کا. آج بھی اگر میں ایپیکس گروپ کی بات کرتا ہوں تو ہم نے کلب سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اگر آج بھی ہم پرانی وہ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں, اور جتنے بھی ہمیں سکسیسفل لوگ نظر آتے ہیں اپنے ملک کے اندر, ان کے بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جو اسٹوڈنٹ یونین, کسی نہ کسی پلیٹ فارم کا بہت زیادہ اہم کردار. لیکن آپ پرائیویٹ کالجز میں تو کب اجازت دیتے ہیں کہ یونین بنائے؟ ہم نے کلبز بنائے نا, ہم نے کلبز بنائے, سوسائٹیز بنائی, ہم نے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس کی سوسائٹیز بنائی, اسٹیم کی بنائی, ہم نے ڈیبیٹنگ بنائی, ہم نے کہا جی میگزین بچے خود نکالیں گے. تو ہم نے ایک پورا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا نا بچوں کو, تاکہ ان کی جو انرجی ہے, مطلب اسپورٹس کلب ہے, ڈیبیٹنگ ہے, لٹریری ہے, نعت اینڈ قرات کا پورا ایک پراپر سسٹم ہے, سیٹ اپ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک خوبی دے کے بھیجا نا, تو اس خوبی کو پالش کرنا ہی ادارے کا کام ہے. رحمان صاحب, یہ جو کرونا آیا تو ایک پہلے تو خیر بند ہی ہو گیا تعلیمی ادارے, اس کے بعد جو ہے وہ کوئی آن لائن جو ہے وہ شروع کر دیا. اب بھی ابھی تک پوری طرح جسے کہتے ہیں فل بوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے گزر گئے ہیں, اس کا آپ کے اوور آل ایجوکیشن سیکٹر پر فائنینشیل امپیکٹ کیا پڑا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو انٹلیکچوئل لیول آئی ٹو آئی کانٹیکٹ سے ہو سکتا ہے وہ اس سے تو نہیں ہو سکتا آن لائن سے, تو ان کی گروتھ کے اوپر, مینٹل گروتھ کے اوپر کیا اثر پڑا؟ اچھا دیکھیں, جہاں تک تو فائنینشیل امپیکٹ کی بات ہے وہ تو پوری اکانومی پہ آیا. ٹھیک ہے. تعلیمی اداروں پہ بہت زیادہ آیا. اس کی وجہ یہ رہی کہ سب سے لاسٹ پہ کھلنے والا جو سیکٹر ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سیلریز دینا, رینٹلز دینا, مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے دعوے ٹی وی پہ سنے, لون مل جائیں گے, رینٹل میں یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. ٹکے کا ایک کام نہیں ہوا کسی تعلیمی ادارے کو. اچھا لون کس کو دینا ہے؟ جس کے پاس آلریڈی 2 کروڑ روپے کی 2 ارب کی پراپرٹی ہے, بھائی اس کو ہی اگر دینا ہے تو اس کو بیچ کے دے لے گا وہ پیسے, اس کو کیا کرنا ہے. اس کو نہیں دینا جس کے پاس پیسے نہیں ہے, یہ ایک عجیب رواج ہے. بہرحال وہ کیا ہونا تھا, رینٹلز میں کسی نے کوئی ٹکا نہیں چھوڑا, بالکل نہیں چھوڑا. اور پھر آج آ کے لیٹر یہ آتے تھے کہ آپ اپنے
جو ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہیں پوری کیوں نہیں دے رہے, آپ تنخواہیں ٹائم پہ کیوں نہیں دے رہے. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے. فائنینشلی شدید امپیکٹ آیا جس میں سے نکلتے ہوئے تھوڑا وقت لگے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے. اگر میں اپنے تعلیمی ادارے کی بات کرتا ہوں تو ہم نے ڈے ون سے ہی اس کو ایکسیپٹ کیا. جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے تو آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا. صحیح. اچھا, باقی تعلیمی اداروں پہ بھی سب پہ یہ بھرپور پرابلم آیا, لیکن یہ پرابلم کو میں اتنا بڑا اس لیے نہیں کہتا کہ یہ صرف 6 مہینے کا ایک فیز ہے. اچھا. 6 سے 7 ماہ کا. اب یہ ری اوپن ہو گئے ہیں, ادارے دوبارہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. دوسرا جو سوال آپ نے کیا کہ ان کی گرومنگ پہ, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک انسان کی جو آنے والی زندگی ہے وہ 60 70 80 سال کی ہے تو خدا نخواستہ 6 ماہ اس کی اتنی بڑی زندگی پہ حاوی ہو جائے. کوئی بات نہیں ہے. اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف دی لائف. یہ پوری دنیا اس پرابلم سے گزری ہے. جو لوگ اس کو پرابلم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اللہ کا وہ نظام تھا جس سے میں آپ لڑ نہیں سکتے ماسوائے احتیاط کرنے کے. تو جب آپ لڑ نہ سک رہے ہوں اور اس ذات سے جس ذات کے کنٹرول میں میرا سب کچھ ہے, تو میرے پاس صبر اور شکر کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. میں اپنے حصے کا کام کروں. تو یہ 6 ماہ کا عرصہ جو بچوں کو گھر میں بیٹھنا رہا پڑا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلس ہوا. جس بچے نے آج سے پہلے گھر بیٹھ کے پڑھنا نہیں سیکھا تھا, آج وہ ایک ایکسپیرینس سے گزر گیا نا. مطلب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں, کوئی نیا کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں نے یہ لرن کر لیا. تو آج یہیں پر میں آپ سے اسی سے, اب والدین تو ناراض نہیں ہوا کریں گے نا بچوں کو کہ آپ نے موبائل یا ٹیبلٹ کیوں پکڑا ہوا ہے. پہلے بھی نہیں جوڑتے تھے. نہیں پہلے تو بڑی پابندی تھی نا, لیکن اب تو پابندی لیگلائز ہو گیا نا. بات یہ ہے, میں چھوٹی سی بات, اس سے پہلے میں نے کئی انٹرویوز میں یہ بات کی, جب میں گھر بیٹھ کے یہ اس 4x4 کے ڈبے کو 2x2 کے ڈبے کو اپنے بچے سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں, تو پھر میرا بچہ بھی مجھ سے زیادہ اہمیت اس کو دے گا. جب گھر بیٹھ کے میں موبائل نہیں چھوڑتا تو میرا بچہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نسل بدل گئی, نسل نہیں بدلی گئی, ہم بدل گئے. ہمارے والدین ایسے نہیں تھے جیسے اب ہم ہو گئے, تو ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کے کاپی کرتا ہے. اچھا, اگر ہمارے والدین کے پاس بھی موبائل ہوتا تو وہ بھی استعمال کرتے ویسے, لیکن ایسے نہیں کرتے تھے کم از کم. کیونکہ تب دیکھیں نا اتنی آپ کے پاس سوشل میڈیا میں اتنا نہیں تھا نا. رانا صاحب بہت ہی آپ کی پیاری باتیں ہیں, اور انشاءاللہ یہ ایک سیشن میں اور ایک نشست میں ہو نہیں سکتی. تو انجوائے کیسے کرتے ہیں؟ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اتنی فیسیں, اتنے اسٹوڈنٹ, یہ وہ ادھر, یہ فلاں فرینچائز پہ جانا ہے, گانا گنگناتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نماز تو پڑھتا ہوں, پریشانی ہو تو 2 نفل پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور روزانہ واک کرتا ہوں, کوئی 2.5 سے 3 کلومیٹرز. موویز دیکھتا ہوں جو اچھی لگیں. ایک ویک میں 2 سے 3 موویز لازمی دیکھ لیتا ہوں. ابھی تو خیر ارتغل سے جان نہیں چھوٹی تھی, عثمان شروع کر دیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ, میری اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ کبھی پریشر نہیں لیا, کبھی گنتی کے چکر کا پریشر نہیں لیا. پریشر کس بات کا لیا؟ پریشر لیا کہ ایک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہو نہیں رہا. ریلیشن شپ کا پریشر لیا کہ بیگ صاحب کے ساتھ اگر بھائی بندی ہے, دوستی ہے, تو یار ان کے ساتھ دوستی رہے, اس کا پریشر لیا. پریشر اس بات کا لیا کہ یہ کام میں ایسے کرنا چاہ رہا تھا تو ایسے ہوا نہیں. ایک گنتی کا پریشر نہیں لیا کبھی بھی نہیں, کیونکہ یہ تو فرعون کی بھی نہیں پوری ہوئی, یہ میری آپ کی کہاں سے پوری ہوگی, یہ نمرود کی بھی پوری نہیں ہوگی, یہ پوری ہونی ہی نہیں ہے. آپ کوئی کھرپتی آدمی ہے تو اس کے بچے کی خواہش ہے کہ مجھے سپورٹس کار مل جائے, ایک استاد کا بچہ ہے اس کی خواہش ہے مجھے سائیکل مل جائے. ویسے تو بائی ایجوکیشن آپ اکانومسٹ ہیں, کوئی شعر وغیرہ سے بھی رغبت ہے؟ نہیں, شعر یاد نہیں رہتے, یاد نہیں رہتے, شعر نہیں یاد, فگرز کے لوگ ہیں نا, فگرز کے کہہ لیں شروع سے ہی اشعار جو ہے وہ بہت زیادہ کبھی یاد نہیں رہے. ہاں اچھی شاعری سننے کا شوق ہے, اچھی شاعری پڑھنے کا بھی شوق ہے, لیکن یاد نہیں رہتے. یاد یا قومی ترانہ ہے یا لپیا. رانا صاحب بہت مہربانی آپ کا, بے پناہ شکریہ ہے. انشاءاللہ پھر نشست ہو.